بٹ کمنگ بیک ٹو یو سر، ایک بات ہے، یہ جو جہیز کی وجہ سے ڈیورسز ہوتی ہیں، نہیں لائے، کم لائیں، پھر ڈیمانڈ آنے لگتی ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں آج بھی ہے. یہ ہے تقریباً ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ ڈیمینش ہو رہا ہے، کیونکہ اب وہ لڑکی بھی اس طرح کی ڈھونڈی جاتی ہے جو کہ کام بھی کرتی ہے، پیسے بھی کمانے والی ہے. تو پھر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہیز بھی لے اور ساری زندگی کی نوکری کی کمائی بھی دے. یہ ڈیمینش ہو رہا ہے. لیکن آج کے جو ٹاپک کے اوپر جو بیسک بات جو شاید مس ہو گئی وہ یہ ہے کہ رشتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے. اور رشتوں کی بنیاد، انسانوں کے درمیان رشتوں کی بنیاد انسانوں کے خالق سے پوچھتے ہیں نا کہ اس نے کیا بتائی ہے. تو انسانوں کے خالق رب تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ رشتوں کی بنیاد 3 بنیادوں پر ہوتی ہے. ایک ہے انصاف کی بنیاد پر. انصاف نکلا ہے نصف سے، آدھا آدھا، برابر برابر، گیو ٹیک، ایکول ٹو. یہ ہے نصف. یعنی اگر کوئی یہاں پہ کوئی چیز اگر تقسیم کے لیے آئے اور ہم لوگ یہاں پہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان 6 کو برابر برابر تقسیم کر دیجیے. یہ انصاف ہوگا. دوسرا اس کا لیول ہے جس کو کہتے ہیں عدل. عدل یہ ہے کہ جو چیز آئے ان 6 میں جس کو زیادہ ضرورت ہے اس حساب سے تقسیم کر لیں. یعنی میری ضرورت کم ہے تو مجھے اس حساب سے دے دی جائے، بہن کی ضرورت زیادہ ہے ان کو زیادہ دے دیا جائے. تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ عدل ہوگا کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم ضرورت کی بنیاد پہ ملا ہے. یہ رشتے کی دوسری بنیاد ہے. تیسری بنیاد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ احسان کا درجہ ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو دینے کے لیے انٹرسٹڈ ہے. ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میں قربانی دوں گا لیکن مجھے نہ دیں، اس کو دے دیں. ایک دوسرے کے لیے جینے کا نام احسان ہے. اور قرآن کہتا ہے میاں بیوی کا رشتہ نہ عدل پہ ہوتا ہے نہ انصاف پہ ہوتا ہے، یہ احسان پر قائم رہتا ہے. یعنی جب میاں بیوی کو یہ تربیت ہو جائے کہ آپ کو ایک دوسرے کے لیے جینا ہے، اپنے لیے نہیں جینا، تب یہ رشتہ فلرش کرے گا. جس دن دونوں میں سے یہ آئے گا کہ جی مجھے اپنے لیے جینا ہے، یا جو ان کے سپورٹ گروپ ہے جو ان کو یہ سمجھاتا ہے، تو پھر یہ ساری وہ باتیں ہوں گی جو ہم سن رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد یہ سپورٹ گروپ کتنا کردار ادا کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور یہ سپورٹ گروپ میں دوستی کیوں شامل ہوتے ہیں، رشتہ داری کیوں شامل ہوتے ہیں، کوئی سائیکیٹرسٹ کیوں نہیں شامل ہوتا، کوئی سائیکالوجسٹ کیوں نہیں شامل ہوتا، کوئی نیوٹرل آدمی کیوں نہیں شامل ہوتا؟ کیا ہم اپنے ایگو کو تسلی دینے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیورس ہوتی ہے؟